دن کیوں ہے، اس کے قرآن اور حدیث میں کیا فضیلت ملتی ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا. جس طرح سورہ المائدہ کی آیت آتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ دن ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا. جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ جوس مونگ تھا، وہ یہودی راہب ہوا کرتا تھا. اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے لیے ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ہمارے لیے وہ آیت نازل ہوتی تو وہ ہم اسے یوم جشن مناتے، اس کو ہم عید کا دن بناتے اور سیلیبریٹ کرتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی شخص نے کہا کہ یہ وہ والی آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. یعنی یہ جو دن ہے اتنا زیادہ بابرکت ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی جو ہے رشک کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے. جیسے یہود ہیں اور نصارہ جو ہیں، ان کے دین میں کیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور ان کو آخری نبی کی بات ماننی، یعنی ان کا جو ریلیجن ہے جب تک کہ کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ وہ آخری میسنجر پر بلیو نہ کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دن ہے بہت زیادہ عظمت والا دن ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی. یہ جو ہے عرفہ کے دن عصر کے بعد فرائیڈے جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی. یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، یہ یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ جو دن ہے وہ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، حاجیوں کے لیے بہت زیادہ مبارک دن ہے. یہی دن جو ہے حاجی عید مناتے ہیں، اور جو لوگوں کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہو پائی ہے اس دن، وہ تمام لوگ جو ہیں روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یہ صحیح مسلم کی والیوم نمبر 2 اور حدیث نمبر 2603 میں آتا ہے کہ جو دن ہے 9 ذی الحجہ کا، یہ عرفہ کا جو دن ہے حاجیوں کی عید ہے. اور یہی وہی دن ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بروج میں قسم کھائی ہے. سورہ بروج کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یعنی اللہ قسم کھاتے ہیں اس دن کی، وہ شاہد اور وہ جو گواہ ہے اور جس کو گواہ بنایا گیا ہے. یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن قسم کھا رہے ہیں تمام لوگوں کی، اور جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی جو ہے نا اس دن گواہ ہے لوگوں کے اوپر کہ کس طریقے سے لوگ حاجی اللہ سے مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور تمام لوگ وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ہر وہ لوگ جو موجود ہیں، اور جو شاہد کا کئی سارے ملٹیپل میننگ ہے اصل میں، جو موجود ہیں، جو گواہ ہیں، جو حاضر ہیں. یعنی اس طریقے سے تمام چیزیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود قسم ہے اس میں، اور جو لوگ حاجی ہیں ان کی بھی قسم ہے. یہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی قسم کھاتا ہے. یعنی جو حج میں لوگ موجود ہیں اور جو نہیں موجود ہیں ان سب کی قسم ہے. اوکے. اور پھر یہ جو دن ہے یہ وہ دن ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دیتے، بلکہ اس دن میں جتنا دیتے ہیں. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے، والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 3009 میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اتنا معاف کرتا ہے جتنا کہ کسی اور دن میں معاف نہیں کرتا، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات اس دن میں اتنے لوگوں کو دیتا ہے جتنے اور کسی دن میں لوگوں کو نجات نہیں دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کا زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ہم سب، کیونکہ جو شب قدر ہے اسے تو ہم 10 راتوں میں تلاش کرتے ہیں، اور وہ تو رات کا وقت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی سے غفلت ہو جائے، کسی سے وہ دن میں وہ لمحہ چھوٹ جائے جس میں لوگ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، وہ لمحہ کسی سے مس ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دن کے اوقات میں ہمیں یہ موقع دے کر ہمارے لیے بہت آسانی کر دی کہ ہم کیا کریں، اللہ سے زیادہ استغفار کریں
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ ہمارے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی بھی وجوہات کی بنا پر آتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں آزمائے اور نہ ہی آخرت میں ہمیں کسی عذاب کا اللہ تعالیٰ ہمیں شکار کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے خوب رو رو کے مانگے اور خوب گڑ گڑائیں، اور یہ جو دن ہے خاص دعا کا دن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو افضل ترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم کیا کریں کہ دعا مانگنے میں کوتاہی کریں۔ اللہ کو جو ہے پسندیدہ عبادت ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ سے مانگے اور استغفار کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے اس کی گناہوں کو معاف کر دے اور بندے کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ موقع اگر اللہ نے ہمیں اس دن کا دیا ہے، ہم اللہ سے خوب مانگے، کہ یہاں تک اتنا مانگے ایک ایک لمحے کو ہمیں نا استعمال کریں، اور ہم جیسے کہ اگر تھک جائیں عبادت سے تو اپنی عبادت کو شفٹ کرتے رہیں۔ 20 منٹس اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کے لیے رکھ دی، پھر کبھی ہم نے 20 منٹ جو ہیں دعاؤں کے لیے رکھ دے، پھر ہم نے کچھ وقت گھر والوں کی خدمت کے لیے رکھ دی، پھر کچھ وقت ہم نے جو ہے دوسروں کے خیر خواہی کے لیے رکھ دی۔ اس طریقے سے ہم اپنی شفٹ کرتے رہیں، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ ہم وہ کریں کہ معمول بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں اور دعا کریں۔ اور یہ وہی دن ہے جو کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 170، سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 172 173 میں ملتا ہے ہمیں کہ آج ہی کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم سے عرفہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے، تمام آدم کی اولاد نے جواب دیا تھا کہ قولو بلا، انہوں نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ نہیں تو تم یہ کہہ دو گے کہ ہم کو کوئی بھی کسی نے ڈرایا نہیں اور کسی نے بھی ہمیں خبردار نہیں کیا۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا لیا ہے؟ یہ ایک کووننٹ لیا ہے، اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اس دن کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے، آدم کی اولاد سے وعدہ لیا تھا، آج ہی کے دن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا دن ہے؟ آگ سے نجات کا دن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنمی قرار دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تمام خیر کے کام خود بھی کریں، تمام وہ کام جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہر ایک شخص اس شخص کو آمادہ کرے کہ جن کے بارے ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے اس دن کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں نہیں جانتے ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آگ سے خلاصی لینے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس دن کے اندر نیک کام کر کے اپنا نام جو ہے جنتیوں کی لسٹ میں ہم لکھوا لیں انشاءاللہ۔ یہ تمام ایام میں سب سے بہترین دن ہے، پورے سال کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے دن، اور ذی الحجہ کے میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کا ایک ایک لمحہ ہم ضائع نہ ہونے دیں، ہر خیر کے کام کرنے کی کوشش کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ہو سکے تو حفظ کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی ہو سکے ہم اس دن حفظ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے بہترین لوگوں میں ہمیں شمار کر دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔